اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا، جس طرح کہ ہمارے بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے، اب نبی علیہ السلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کیا، نہیں، آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا۔ یقین نہ ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے کائنات سے، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا فرمائی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات، چاہے وہ جزوی طور پر ہوں چاہے وہ کلی طور پر ہوں، تمام کے تمام حضور علیہ السلام کو بتا دیے گئے، آپ کو اس کا علم دے دیا گیا۔ یوں ہی قیامت کے بعد کا کثیر علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے علم غیب پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں یہ ارشاد فرمایا، وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ کسی کو نہ دے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو ایسی صورت میں اس کو بخیل نہیں کہا جائے گا۔ جس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ کیا دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کے بارے میں یہ فرمایا کہ غیب بتانے پر بخیل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے غیب بتاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کو بتانے والے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ نبوت سے نبی نکلا ہے اور نبی کا مطلب غیبی خبر ہوتا ہے، غیب کی خبر دینا، غیب کی باتیں بتانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے نبوت کا معنی ہی غیب کی باتوں کا بتانا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تمام کو اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اے عام لوگوں، تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، ان کو غیب پہ مطلع کرتا ہے۔ یوں ہی سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، تو چن لیتا ہے ان کو جن کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ بکثرت موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی، آنے والے تمام واقعات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ مسلم شریف کے اندر مشکات کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدائے خلق سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ ہمارے سامنے بیان فرما دیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ہر بات ان کو ارشاد فرما دی۔ اسی کو غیب کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ یعنی سن کر، دیکھ کر یا چکھ کر یا سونگ کر یا چھو کر نہیں بتا سکتے، اسی طرح قیاس کے ذریعے نہیں بتا سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب کی دلیلیں ہیں۔ اس طرح بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام نے غیب کے بارے میں بیان کی ہیں، بعض آیات سے اور احادیث طیبہ سے۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ اور وہم گزرتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے چونکہ ایک نظریہ اور عقیدہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، تو لہذا وہ ان آیات کو بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان آیات کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ غیب کی بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا واضح اور صریح مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی علم ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے غیب کا علم رکھتا ہے. اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کسی کے بتانے سے اس کو علم ہو، بلکہ اس کو خود سے اس کا علم ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جہاں تک رہا انبیاء کرام علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ، تو ان کا غیب یہ ہے عطائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. خود سے وہ نہیں جانتے. جن احادیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفی کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خود سے نہیں ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں خبریں غیب کی دی ہیں. تو یہاں پر اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو عقیدہ بالکل کھل کے واضح ہو جائے گا کہ ہم اپنے طور پر نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے غیب کا علم ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے آپ علیہ السلام کو غیب کا علم ہے. اسی طرح بعض لوگ جب ایک نظریہ عقیدہ بنا بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کی آیات، بالکل صریح آیات جب سامنے آئیں، سورہ آل عمران کی، سورۃ الجن کی، سورۃ التکویر کی، تو اس میں ایک عجب تعویل کرتے ہیں کہ جی اس میں اطلاع علی الغیب ہے، اس میں اخبار علی الغیب ہے، اس میں اظہار علی الغیب ہے. یعنی غیب کے اوپر مطلع کیا گیا ہے، غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے. غیب کے اوپر خبر دی گئی ہے، غیب کا علم تھوڑی دیا گیا ہے. فرق کیا ہوا؟ بس یہی نا، بس یہ کہتے فرق کوئی نہیں بنتا اس میں. جب کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے گی، میں نے بتایا کہ فلاں آپ کے گھر پہ آیا ہے، خبر دی آپ کو، تو آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ آپ کے گھر پہ فلاں شخص آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خبر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا. علماء کی عبارات کے اندر واضح طور پر، جیسے امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف تعبیرات اہل السنہ میں جہاں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب کی تفسیر کی تو کہا کہ نبی کی خصائص میں سے علم الغیب ہے، غیب کے ساتھ علم کا لفظ استعمال فرمایا. اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، وہاں پر الفاظ استعمال فرمائے کہ بندہ اتنا ہی غیب کا علم جانتا ہے، یعلم الغیب، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا عطا فرماتا ہے اتنا ہی بندہ جانتا ہے، اس سے بڑھ کر جان ہی نہیں سکتا. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا وہ علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے مرقات کے اندر واضح طور پر بندوں کے لیے یعلم الغیب کے الفاظ دیکھیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. تو فرق واضح ہے کہ باذن اللہ ہی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے رکھتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں رکھتے. اس بات کو پیش نظر رکھیں گے، کسی طرح کا شرک کا آپ کا جو ہے وہ خدشہ نہیں رہے گا، کسی طرح کا شرک کا جو ہے وہ وسوسہ بھی نہیں آئے.